بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 مئی کا دن ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ وہ دن ہے جس میں سلطان ٹیپو شہید کو سرنگا پٹم میں شہید کیا گیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے ایک خاص نسبت تھی۔ 1929 میں جب اقبال جنوبی ہند کے دورے پر گئے تو خاص طور پر میسور میں گئے اور سلطان ٹیپو کے مزار پر حاضری دی۔ جاوید اقبال نے زندہ رود میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ 12 بجے کے قریب اقبال سلطان ٹیپو کے مقبرے یعنی گنبد سلطانی پر پہنچے۔ مقبرے کے دروازے پر ریاست کی طرف سے ہر وقت نوبت بجتی رہتی ہے۔ روضہ سیاہ سنگ مرمر یا سنگ موسیٰ سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اقبال نے مزار کے اندر داخل ہوتے ہی قرآن مجید کی وہ آیت جو شہداء کے ضمن میں ہے کہ وہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں مگر لوگوں کو شعور نہیں ہے، تلاوت فرمائی۔ گنبد سلطانی میں 3 قبریں ہیں۔ سیاہ غلاف والی قبر حیدر علی کی، دوسری دائیں طرف 2 قبریں، ایک سنہری قبر فاطمہ جو سلطان کی والدہ ہیں اور دوسری طرف جو سرخ غلاف والی سلطان ٹیپو شہید کی۔ سرخ رنگ کی دراصل شہید کی نشانی ہے۔ سلطان ٹیپو نے خود اپنے والدین کو یہاں دفن کیا اور یہ مقبرہ تعمیر کرایا تھا۔ مزار کے اندر کی فضا ایسی ہے کہ انسان پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اقبال نے جس عقیدت اور خلوص سے روضے کے اندر فاتح خوانی کی اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روضے کے اندر چاروں طرف دیواروں پر، تعویذوں پر کئی فارسی اشعار سلطان کی شان میں لکھے گئے ہیں۔ سلطان ٹیپو 1213 ہجری بمطابق 1799 میں شہید ہوئے اور ان کی تاریخ شہادت شمشیر گمشد کے الفاظ سے برآمد ہوتی ہے۔ جب باقی سارے لوگ باہر چلے گئے تو تنہا اقبال سلطان کی تربت پر آنکھیں بند کیے کھڑے رہے اور سب سے آخر میں باہر نکلے۔ عبداللہ چغتائی لکھتے ہیں کہ جو منظر میں نے اقبال کا یہاں دیکھا اسے الفاظ میں ڈھالنا ممکن نہیں۔ جب باہر نکلے تو صحن میں جا کر بیٹھ گئے۔ علی جان جو ایک نہایت سوز سے گانے والے تھے، انہوں نے اقبال کا اردو اور فارسی کلام گانا شروع کیا۔ اقبال کے آنسوؤں کا سلسلہ نہ تھمتا تھا کہ حاضرین پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ علی جان نے یہ کیفیت دیکھ کر گانا بند کر دیا، لیکن اقبال نے بڑے اضطراب میں کہا کہ رک کیوں گئے ہو، جاری رکھو۔ علی جان گاتے رہے اور اقبال آنسو بہاتے رہے۔ جب وہاں سے رخصت ہوئے تو میسور کے مشہور تاجر سیٹھ محمد عباس نے جو ان کے ساتھ تھے پوچھا کہ سلطان شہید نے آپ کو کوئی خاص پیغام دیا؟ اقبال نے جواب دیا کہ ان کی میت میں میرا ایک لمحہ بھی بیکار نہیں گزرا۔ پھر فرمایا کہ ایک پیغام یہ ملا کہ در جہاں نتواں اگر مردانہ زیست، ہم چو مرداں جاں سپردن زندگیست۔ یہ شعر اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو سلطان ٹیپو کو شہادت سے کچھ دیر قبل کسی مشیر نے رائے دی تھی کہ انگریزوں سے مصالحت کر لی جائے، اور انہوں نے فوراً جواب دیا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔